الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے فیشن پرستی کا انجام۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان ہے، یعنی کہ قسم کھا کر انہوں نے بیان دیا اس بات کو، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ غالباً شعبان المعظم کا آخری جمعہ تھا اور سن 1444 ہجری تھا، تو باب المدینہ کراچی میں سنتوں بھرے اجتماع کے دوران میری یعنی کہ الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی۔ اس نوجوان نے حلفیہ یعنی قسم دے کر بیان دیا کہ میرے ایک عزیز کی جوان بیٹی کی اچانک وفات ہو گئی۔ جب اس کو یعنی لڑکی کو دفن کر کے واپس لوٹے تو اس مرحومہ کے والد محترم کو یاد آیا کہ ان کا ہینڈ بیگ جس میں ضروری اہم کاغذات تھے وہ میت کے ساتھ ہی غلطی سے دفن ہو گیا ہے، تو بعمل مجبوری قبر کھولی گئی۔ تو جب قبر کھولی گئی تو پہلی اینٹ جب ہٹائی گئی تو کیا دیکھا، اور دیکھتے ہی چیخیں نکل گئیں کہ جس لڑکی کو ابھی ابھی کفن میں دفن کیا ہے وہ لڑکی کفن پھاڑ کر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے جو سر کے بال ہیں وہ اس کی پنڈلیوں یعنی کہ ٹانگوں وغیرہ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، کمان کی حالت میں ہے، اور اس کے جسم کے ساتھ عجیب و غریب قسم کے خوفناک چھوٹے چھوٹے جانور چمٹے ہوئے ہیں۔ تو ہینڈ بیگ نکالے بغیر ہی اتنا زیادہ خوف اور وحشت تھا اور چیخیں اور رونے کی حالت کہ مٹی پھینک کر اوپر جیسے تیسے کر کے وہاں سے بھاگ گئے۔ تو اب وہ نوجوان بیان کرتا ہے کہ جب میں گھر آیا اس کے عزیزوں سے اس کا جرم پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس لڑکی کے اندر بظاہر کوئی ایسا جرم نہیں تھا کہ جسے زمانہ برا سمجھتا ہو، مگر یہ عام عورتوں کی طرح فیشن ایبل تھی اور بے پردہ رہتی تھی، یعنی کہ پردہ نہیں کرتی تھی۔ وفات سے چند روز قبل رشتہ داروں کے ہاں شادی تھی تو اس نے بال کٹوا کر وہاں پر خوب بن سنور کر دوسری عورتوں کی طرح وہاں پر بے پردہ گئی تھی، وہاں شرکت کی تھی، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا۔ تو
یہ ہے انجام قبر کے اندر فیشن پرست لڑکیوں کا، جو فیشن کو اپنانے کی غرض سے جو وہ بال کٹواتی ہیں، وہ پردہ نہیں کرتی اور بے پردہ گھروں سے نکلتی ہیں، ننگے سر رہتی ہیں اور ایسا لباس پہنتی ہیں جسے دین اسلام پسند نہیں کرتا، یعنی کہ تنگ لباس، باریک لباس، ایسا لباس جس سے جگہ جگہ سے جسم نظر آئے۔ تو ان سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے قبر کے اندر اس کا کفن پھٹ گیا، اس کے سر کے بالوں کو اس کے ٹانگوں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اس طرح سے وہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے جسم کے ساتھ خوفناک چھوٹے چھوٹے جانور چمٹے ہوئے تھے۔ تو یہ ہے فیشن پرست لڑکیوں کا انجام قبر کے اندر۔ تو اس طرح سے ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اے میری بہنوں، سدا پردہ کرو، تم گلی کوچوں میں مت پھرتی رہو، ورنہ سن لو قبر میں جب جاؤ گی سانپ بچھو دیکھ کر چلاؤ گی۔ تو اس سے ان مسلمان بہنوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو پردہ نہیں کرتی اور بے پردہ رہتی ہیں، ان فیشن پرستی کے اوپر ڈٹی ہوئی ہیں، اور اگر کوئی سمجھائے بھی تو اس کی بات نہیں مانتی، الٹا اس کی مخالفت شروع کر دیتی ہیں۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری بہنوں کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔